سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے قبل سورہ نمل میں اور سورہ شعراء کے اندر اجمالی طور پر دونوں جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے، لیکن تفصیلی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کی ابتدائی زندگی کا تھا وہ سورہ قصص کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مخصوص واقعات 9ویں سپارے کے اندر بھی ذکر کیے گئے، اور مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مختلف انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی کے حالات تھے وہ یہاں پر ذکر کیے گئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا وقت آیا تو اس سے پہلے کے حالات کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ میرے تخت و تاج کو تاراج کرے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت فیصلہ یہ ہوا کہ قوم کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، جو نئے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ فرعون کا مخالف کوئی نہ بچے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا حکمت بھرا معاملہ ہوا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ فرعون کی قوم کی غلام تصور کی جاتی تھی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے نئے پیدا ہونے والے بچے قتل کرنے شروع کر دیے، اور اس قوم کے جو بزرگ تھے ان کا انتقال بھی جلدی ہونا شروع ہو گیا۔ اب قوم کے لوگوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ بچے نئے جو ہیں ان کو ہم قتل کرتے جا رہے ہیں، اور جو عمر رسیدہ افراد ہیں وہ اپنی طبعی موت جلدی اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد تو یہاں پر مردوں کا قحط ہو جائے گا، مردوں کی کمی ہو جائے گی، پھر ہماری کھیتی باڑی کون کرے گا، ہمارے جانوروں کی رکھوالی کون کرے گا، ہمارے گھریلو کام کون کرے گا۔ اب یہ تشویش جب انہوں نے فرعون کے پاس پیش کی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو رکھ لیا جائے۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا یہ کہ جس سال بچوں کو زندہ رکھنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کو یہ تشویش پیدا ہوئی، ابھی فرعون کے ہرکارے اور ان کے سپاہی آئیں گے، میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب کے اندر یہ بات ڈال دی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کیا اور دریائے نیل کے اندر بہا دیا۔ لیکن ممتا ان کی جو ہے وہ بڑی پریشان تھی اس معاملے میں، ان کو بڑی تشویش تھی کہ میرا پیارا بیٹا ہے یہ کیسے جیے گا اور کس انداز میں اس کی زندگی بسر ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، وحی سے مراد یہ کہ ان کے دل میں ایک تصور اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، کیونکہ براہ راست وحی جو ہے وہ تو انبیاء کا خاصہ ہے، تو فرمایا کہ ان کے دل میں ایک تصور پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور اللہ رب العالمین ان سے وعدہ کیا کہ ولا تخافی ولا تحزنی، خوف کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، انا رادوہ الیک، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ یہ بیٹا دوبارہ گھوم کر آپ ہی کی گود میں آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، ان کا صندوق تیرتا ہوا۔ اب یہ تھا کہ دریا کے اندر سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل کے اندر سے گزرتے ہوئے دوبارہ دریا میں جاتی تھی، تو یہ صندوق تیرتا ہوا اس کے اندر سے چلا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ تھیں، ان کی بڑی بہن تھیں، وہ دور سے
دریا کے کنارے کنارے چلتی جا رہی تھی اور دریا پہ اس تیرتے ہوئے صندوق کو دیکھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے اندر سے گزرا، اور فرعون کی بیوی حضرت بی بی آسیہ نے، جو متقی خاتون تھی، فرعون کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب یہ صندوق دیکھا، انہوں نے صندوق پکڑا، ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ، تو یہ بچہ فرعون کے پاس پیش کیا گیا۔ تو فرعون کی خواہش تو یہ تھی اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جمال اور خوبصورتی اتنی تھی کہ فرعون کا دل اس بچے پر آ گیا، اور فرعون جو ہے وہ بے اولاد بھی تھا، اس کے ہاں اپنے اولاد بھی نہیں تھی۔ حضرت بی بی آسیہ نے اس کو بڑا پسند کیا، اور آپ نے کہا کہ بھئی یہ بچہ تو ہم رکھیں گے اپنے گھر میں، اس کو پالیں گے۔ فرعون نے وہی اپنی تشویش جو ہے نا وہ پیش کی کہ خدا نہ خواستہ یہ بچہ میرے تخت و تاج کا دشمن نہ ہو۔ تو حضرت بی بی آسیہ نے اس کو ابھارا کہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، تیرے پاس اتنے بڑے لشکر ہیں، اتنی طاقت ہے، تمہارے پاس ایک بچے سے ڈرتے ہو تم؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیاری کر لی۔ اب ایک روایت کے اندر آتا ہے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر کہ 3 دن گزر گئے، مختلف قسم کے دودھ حضرت موسیٰ کو پلانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پیتے تھے۔ مختلف قسم کی دائیوں کو بلایا گیا، کسی کا بھی دودھ آپ نے پسند نہیں کیا۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ تو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہر قسم کے دودھ پلانے والی کے دودھ کو حرام قرار دے دیا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم ہی نہیں دیا، حضرت موسیٰ دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ شہر کے اندر منادی ہو گئی، شہر کے اندر اعلان ہو گیا کہ کوئی ایسی خاتون آئے جو حضرت موسیٰ کو دودھ پلائے تو بادشاہ اس کو بڑا انعام و اکرام دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو ہے نا وہ چلتی ہوئی آئیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس ایک خاتون ایسی ہے جس کو میں جانتی ہوں، اگر وہ آ جائے نا دودھ پلانے کے لیے تو یہ بچہ دودھ لازمی پیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں ہمیں کون سی خاتون ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ہی بتا دیا۔ اب ہوا یہ کہ فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس گئے، ان کو بلا کر لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں گئے تو آپ نے ماشاءاللہ دودھ بھی پیا اور آپ کھیلے بھی۔ تو فرعون کو یہ بات بڑی پسند آ گئی، اس نے باقاعدہ وظیفہ مقرر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرے گی۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت نظام پیدا کیا کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ناز و نعام کے اندر پرورش پاتے رہے، دوسرا دودھ پلانے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو معقول وظیفہ بھی متعین ہو گیا، ان کی بھی ساری تکلیفیں دور ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا نا، تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی اور حضرت موسیٰ کو علم بھی عطا کیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ ایک تو بادشاہ وقت کے گھر میں پلے، پھر آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور آپ دلیر بھی بڑے تھے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی بڑے تھے، غصے میں بھی جلدی آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت تک سخت گرمی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی قوم کا ایک بندہ فرعون کی قوم کے ایک بندے کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ جب اس نے حضرت موسیٰ کو دور سے دیکھا نا تو کوئی بندہ بشر دور دور نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، ہو کا عالم تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو دور سے دیکھا تو انہوں نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھاگ کر آئیے، میری مدد کیجیے، یہ فرعون کی قوم کا بندہ ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ھذا من شیعتی وھذا من عدوی۔ قرآن پاک نے بتایا کہ جب 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک آپ کے گروہ میں سے تھا، ایک دوسرے گروہ میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، آپ کے گروہ کے بندے نے اپنے دشمن پر آپ کی مدد طلب کری، تو فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے جلال کے اندر جو مکہ مارا نا زور سے، تو فرعون کی قوم کا بندہ وہیں پہ مر گیا۔
جب فرعون کی قوم کا بندہ مرا، قال ھذا من عمل الشیطان، آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ تو شیطانی کام تھا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور اپنے قوم کے بندے کو ملامت کی کہ تم نے مجھے شیطانی کام کے اندر ڈال دیا، مجھ سے تم نے ایک بندہ قتل کروا دیا۔ قال، آپ نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی۔ اچھا، اب یہ بھی اندازہ فرمائیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے نبوت سے مشرف نہیں فرمایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں فرعون کی پناہ طلب کرتا ہوں، کیونکہ فرعون تو لوگوں کے سامنے رب بنا ہوا تھا نا۔ آپ نے فرمایا کہ رب انی ظلمت نفسی، اے میری جان کے مالک رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی فغفر لی، مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ تو آپ یعنی کہ گویا کہ علامت اس بات کی طرف تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہتے تھے، اور پوری قوم فرعون کی پوجا کرتی تھی، فرعون کا اپنا رب مانتی تھی، اور فرعون سب سے سجدے کرواتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے فرعون کو سجدہ نہیں کرتے تھے، فرعون کا اپنا معبود تو نہیں مانتے تھے۔ آپ کا ایک ہی معاملہ تھا کہ میں اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ فرعون کے دربار میں اس قتل کی خبر پہنچی، تو جو وہاں کے سردار تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، بچہ تو آپ کے گھر میں پلتا رہا، جوان ہو گیا، لیکن اس نے کیا بڑا ظلم ہے، اور پھر یہ آپ کو معبود بھی نہیں مانتا، پھر یہ آپ کی عبادت بھی نہیں کرتا، اور آپ کے اصول و ضوابط پر نہیں چلتا، تو لوگ اس کو اگنور اس لیے کر دیتے ہیں کہ بھی آپ کے گھر میں رہتا ہے۔ تو لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ تو آخر دربار میں یہ طے ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزا دی جائے، اور قتل کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سزا میں قتل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بستی سے گزر رہے تھے، تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ۔ آپ جا رہے تھے تو ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ، دربار کے اندر فیصلہ یہ ہوا ہے، سرداروں نے یہ طے کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، اب یہاں سے چلے جائیے، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ اپنی قوم کے نکلے وہاں سے، اور خوف کی کیفیت میں کہ مجھے بادشاہ پکڑے گا، ظاہر ہے قتل کرے گا، تو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کر رہے تھے کہ رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم سے پناہ عطا فرما۔ چلتے چلتے یہاں سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں چلے گئے، اور مدین جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا۔ جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ واحد نبی تھے جن کو اللہ رب العالمین نے 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا تھا۔ اس سے قبل یا اس کے بعد جتنے بھی نبی آتے رہے وہ ایک شہر کے لیے یا ایک قوم کے لیے ہوتے تھے، یا ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک تو مدین کا علاقہ کہلاتا تھا، دوسرا اصحاب الایکہ، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، اصحاب الرس بھی کہا اس کو، اصحاب الایکہ بھی کہا، جھاڑی والی قوم۔ تو یہ جہاں پر ہوتے تھے بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور وہاں پر جھاڑیاں کثرت سے تھی، زمین خالی نہیں ہوتی تھی، اس قدر پیداوار ہوتی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلتے چلتے مدین کے علاقے میں پہنچے، تو اب یہ تھا معاملہ کہ مدین میں ایک بڑا کنواں تھا، اور اس کنویں پر قوم کے لوگ آتے تھے، اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی چونکہ اپنی اولاد نرینہ تو تھی نہیں، ان کی بیٹیاں تھیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریاں لے کر جاتی تھیں، اور ظاہر کہ خواتین تھی شرم و حیا کی وجہ سے ایک سائڈ پر کھڑی رہتی۔ جب قوم کے لوگ پانی پلا کر چلے جاتے تو حضرت پھر ان کی بیٹیاں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں اور کنویں سے پانی نکال کر اپنی بکریوں کو پلاتی تھیں۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کنویں کے پاس آرام فرما تھے، تو وہ خواتین آئیں لڑکیاں، اور وہ پانی پلانے کے لیے پانی کا ڈول نکالنا اور پانی کے اوپر رکھا ہوا پتھر ہٹانا بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تو جب آپ کی بکریوں کو پانی پلایا تو اس کے بعد آپ سائے کے اندر بیٹھ گئے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ سے دعا کی، اور جب آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تو وہ لڑکیاں جو تھیں بکریاں لے کر گھر میں گئیں،
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئے تم لوگ، تم تو بڑی تاخیر سے آتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی کنویں پر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا اور مسافر تھا، بڑا حلیم الطبع تھا، اس نے پتھر ہٹایا اور پانی نکال کر ہماری بکریوں کو پلا دیا مردوں کے اندر سے، تو ہم بڑی آسانی سے جلدی فارغ ہو کر آ گئیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ چونکہ مزدور آدمی ہے، غریب آدمی بھی ہے اور مسافر بھی ہے، اب اسے بلائیے اور بلا کر اسے کچھ اجرت پیش کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی اور ملاقات کرتے ہی چونکہ خود اللہ کے نبی تھے تو یہ پہچان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہیں اور اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائے گا۔ تو قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، تو آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے اعتراض تو کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق المال میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں بالکل۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں گے اور اس کی جو اجرت ہوگی وہ بطور حق المہر دی جائے گی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک بیٹی کے ساتھ، حضرت شعیب کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح فرمائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اجرت طے تو یہ ہوئی تھی 8 سال بکریاں چرائیں گے، لیکن پھر 10 سال انہوں نے مکمل کی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، آپ نے 10 سال اس کو مکمل کیا، اور 10 سال کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے، یہ سوچ کر کہ ظاہر ہے کہ 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اب فرعون اور اس کے حواری جو ہیں وہ اس معاملے کو بھول گئے ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے بکریاں چرانے کے لیے روانہ ہونے لگے نا ایک دفعہ شروع کے اندر، تو ان کی بیوی نے ایک لاٹھی، ایک عصا گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ آپ یہ عصا اپنے پاس رکھیں اور بکریاں چرائیں، کیونکہ جنگل میں جانا ہے، بھیڑیے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس عصا کے ساتھ آپ درختوں کے پتے بھی جھاڑیں گے بکریوں کو چرانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لاٹھی اور عصا لے کر گئے۔ یہ لاٹھی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس نسل در نسل چلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے نوح علیہ السلام تک آئی تھی، نوح علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے یہی عصا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اور یہی عصا جو ہے آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بنا تھا کہ آپ اس عصا کو جب زمین پر ڈالتے تھے یہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور جب اس کو اٹھاتے تھے یہ دوبارہ لاٹھی کی شکل اختیار کر لیتا۔ یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکل رہے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کی ایک چھڑی جو ہے نا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ نسل در نسل چلتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی تھی، اور وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر جب یہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں طور سینا کے پاس پہنچے تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ سورہ نمل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی جو ہے نا تھوڑی سی بات کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، اور نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات بھی عطا کیے۔ آپ اپنی قوم کی طرف گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب ذوالجلال، مجھے خوف یہ ہے کہ فرعون مجھ پر ظلم کرے گا، کیونکہ میں ایک بندے کو قتل کر کے وہاں سے نکلا تھا، تو اس لیے ایک تو میری مدد یہ فرمائے کہ میرا بڑا بھائی ہارون جو ہے نا اس کو میرے ساتھ نبی بنا دیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم 2 مل کر طاقتور ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا، وہ بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں، وہ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بچپن میں جلی ہوئی تھی اور زبان میں گنجلک تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ذرا توتلے سے سمجھنے کے نکلتے تھے۔
تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ اپنا نبی متعین کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ مکمل نبی بنے اور آپ قوم کی باغ ڈور سنبھالتے رہے۔ پھر بڑی تفصیلی بات ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور آپ نے فرعون کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، اور فرعون نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا، اور چونکہ وہ دور جو تھا نا وہ جادوگری کے حساب سے بڑا مشہور دور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو پھر میں جادوگروں کو بلاتا ہوں، آپ ان سے بچ کر دکھائیں۔ اس نے جادوگروں کو بلا لیا، بڑے کثیر مقدار میں جادوگر آ گئے، انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ یہ ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی جادو کریں گے، آپ ہمارے جادو کا توڑ کرنا، جو ہمیں سے جیتے گا۔ بادشاہ سے انہوں نے یہ تائید لے لی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں مقرب ہونے کا وظیفہ عطا ہوگا۔ ان کے پاس کسی کے پاس لاٹھیاں، رسیاں اور جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، انہوں نے زمین پر پھینکا اور جادو کے زور سے اس کو سانپ بنا دیا۔ وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ایک ہی لقمے کے اندر سارا کچھ کھا لیا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ فرعون کا تخت جو ہے نا وہ 3 منزلہ تھا، ایک اس کا فلور نیچے تھا، دوسرا فلور درمیان میں، اور پھر اس کے بعد تیسرا فلور تھا۔ سب سے پہلے نیچے فرعون کے جو سردار تھے وہ بیٹھتے تھے، اوپر والے فلور پر فرعون کی جو خاص خادمائیں اور جو ملکائیں ہوتی تھیں وہ بیٹھتی تھی، اور سب سے اوپر فرعون خود بیٹھا کرتا تھا۔ یہ اژدہا سب کچھ کھانے کے بعد یہ فرعون کے تاج و تخت کی طرف بڑھا، اور اس نے اتنا بڑا منہ کھولا کہ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے تیسرے فلور سے بھی زیادہ اونچا تھا۔ تو قرآن پاک کی ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ فرعون وہاں سے چھلانگ مار کے بھاگا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آوازیں دیتے ہوئے کہ مجھے بچاؤ اس سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھا لیا اور فرعون کو اس سے نجات ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر یہاں سے نکلے، اور آپ نے دریا کے راستے سے گزرے، آپ نے عصا مارا، دریا نے پھٹ کر راستہ دیا، اور صحرا کے اندر اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر وہاں پر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ بھی آسمان سے نازل کیا۔ قوم کے لوگوں نے پانی کی شکایت کی تو ایک پتھر، اس میں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹے، اور پھر قوم کے لوگوں نے اندھیرے کی شکایت کی تو آسمان سے روشنی کا ایک پلر، ایک ستون جو ہے وہ نازل ہوا، وہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اور پھر قوم کے لوگوں نے شکایت کی کہ بھی سخت گرمی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قوم کے جہاں جہاں خیمے تھے اس کے اوپر آسمان پر بادلوں کو بھی نازل کر دیا، وہ بادل بھی مسلسل رہتے تھے۔ تو اس قوم پر اللہ رب العالمین کے کثیر انعامات تھے، اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کثیر عذاب بھی تھے۔ قرآن پاک میں 9ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا نا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، خون کا اور طوفان کا عذاب اس قوم پر نازل کیا، لیکن قوم پھر بھی سدھری نہیں۔ اتنے انعامات لینے کے بعد جب اللہ رب العالمین ان کو جہاد کا حکم دیا تو جس قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو وہ قوم بڑے لمبے قد والی تھی، بڑے دلیر قوم تھی۔ یہ تو کہنے لگے نہیں موسیٰ ہم تو نہیں لڑیں گے، اسے تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ یہ جا کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے جرم میں پھر ان لوگوں کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ قوم بنی اسرائیل کی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس پر انعامات بھی بہت کیے تھے اور اس پر عذاب بھی بہت آئے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی بھی تعظیم نہیں کی، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے تقریباً جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ کم و بیش 40,000 سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے، لیکن یہ پھر بھی اپنے کفر پر، اپنے شرک پر اور دوسرے معاملات پر ڈٹے رہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ ان واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت ہمارے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ رکھا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سبب رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم سب سے زیادہ تذکرہ قوم فرعون کا کرتے ہو، سب سے زیادہ تذکرہ تم بنی اسرائیل کا کرتے ہو، اور تمہیں وہ وقت بھی یاد ہونا چاہیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بے سر و سامانی میں تھے اور فرعون اتنا ظالم، جابر اور طاقتور تھا
پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر انعامات نازل کیے۔ تم لوگ اتنے ظالم اور جابر بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دبانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ فرعون کو دبا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دبا سکتا ہے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا اور آقا علیہ السلام کو ان پر سربراہ اور حاکم مقرر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیشہ غالب آتا ہے، دین کبھی تابع نہیں ہوتا، دین کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر ظلم و ستم کر کے ان کو اپنے تحت غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔